اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 212 نمبر کی قسط کا پہلا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آج ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 275 اور 276 کی تفسیر کی طوالت کے پیش نظر اسے دو حصوں میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ آج پیش کیا جائے گا یعنی اب۔ آئیے سب سے پہلے اس آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ یعنی جو لوگ حاجت مندوں کی مدد کرنے کی جگہ الٹا ان سے سود کھاتے ہیں، وہ قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر حواس باختہ کر دیا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے سود کے ناجائز ہونے سے انکار کیا اور کھایا اور کہا کہ سوداگری بھی سود خوری کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے پروردگار سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور سود خوری سے باز آ گیا تو پہلے جو سود کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر حواس باختہ کر دیا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ربا یربو ربا کے معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہیں، اسی سے ربا ہے، جس سے مراد وہ معین اضافہ ہوتا ہے جو ایک قرض دینے والا قرضدار سے ایک معین شرح پر صرف اس حق کی بنا پر اپنے دیے ہوئے روپے کا منافع وصول کرے کہ اس نے یہ خاص مدت کے لیے اس کو روپے کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ اس امر کو اس حقیقت کے تعین میں کوئی دخل نہیں ہے کہ قرض کسی غریب و نادار کو دیا گیا ہے یا کسی امیر و تاجدار کو، اور نہ اس بات سے اس میں کوئی فرق واقع ہوتا ہے کہ قرض کسی میت کی تجہیز و تکفین کے لیے دیا گیا ہے یا کسی رفاہی اسکیم کے لیے دیا گیا ہے یا تجارت و زراعت اور صنعت کے کسی انفرادی یا اجتماعی منصوبے کے لیے دیا گیا ہے۔ جاہلیت اور اسلام دونوں میں ربا کی اصطلاح کا مفہوم مسلم رہا ہے، اس میں ان ظاہری اختلافات سے سرمو فرق نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقصد قرض یا قرضداری کی نوعیت و حیثیت کی تبدیل ربا کی عرفی حیثیت کو بدل دیتی ہے، ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ خود قرآن کے الفاظ میں اس خیال کی پوری تردید ہو رہی ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اصل منظر تو یہ قیامت کے دن کا ہے کہ آخرت میں اپنی خبروں سے اٹھنے پر یہ سود خور سیدھے کھڑے تک نہ ہو سکیں گے، کھڑے ہوں گے بھی تو متوالوں، خبتیوں، دیوانوں کی طرح گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے، لیکن اس کا ایک ہلکا سا رنگ اسی دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے۔ مہاجن ساہوکار جو روپے کے پیچھے دیوانہ باولا بنا رہتا ہے، واقع ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جن یا بھوت چمٹ گیا ہو، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس پر سود یا بیاج ہی سوار رہتا ہے،
اور جس کے حرص و طمع کی پیاس دنیا میں اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے، لازم ہے کہ اس کا حشر میں انسان اسی صورت کے ساتھ اٹھے گا جس قسم کی سیرت اور خصلت دنیا میں اس پر غالب رہی۔ پھر فرمایا گیا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یعنی یہ سزا اس لیے ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع یعنی خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں عہد جاہلیت میں عرب بیع اور سود میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں میں باہمی معاملات کی ایسی شکلیں ہیں جو بہرحال نفع آور ہیں۔ قرآن حکیم نے بتایا کہ ان دونوں میں مزاج، کردار اور نتائج کا بین فرق پایا جاتا ہے۔ بیع میں محنت، تدبیر اور صرف وقت کا عنصر شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں استحصال، مفت خوری کی اجزاء کا کلی فقدان ہے، جبکہ سود بغیر کسی محنت اور فکری کاوش کے آپ سے آپ حاصل ہوتا ہے اور صراحتاً استحصال کا بدترین نتیجہ ہے۔ بیع میں ایک اہم پہلو خسارے کا احتمال ہے اور سود میں نقصان اور خسارے کا سرے سے کوئی تصور پایا ہی نہیں جاتا۔ دونوں اپنے رول اور نتائج کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ سود کے ساتھ جمع شدہ دولت استحصال اور طمع و حرص کے ایسے گھٹیا جذبات کی پرورش کرتا ہے، ایسے معاشرے کی تخلیق کا سبب قرار پاتا ہے جس میں انسانی ہمدردی اکثر ختم ہو جاتی ہے، باہمی تعاون کا جذبہ پوری طرح مرجھا جاتا ہے اور اس کی جگہ قساوت قلبی اور ظلم کی خو لے لیتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اور حلال کیا ہے اللہ نے بیع خیر و فروخت کو اور حرام کیا سود کو۔ یعنی جب حلال اور حرام میں فرق واضح ہو گیا تو بندے مسلم کے لیے احکام الہی کی پیروی ضروری ہے، اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو بلا چون چرا مالک کے حکم کو سن کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے، خواہ بات اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ قادر مطلق تو ایسا حاکم ہے کہ جس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے اور اسے ماننے ہی میں انسانوں کے لیے فوز و فلاح ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی اب جس شخص کو اس کے پروردگار سے یہ نصیحت پہنچی اور وہ خود سود خوری سے باز آ گیا تو پہلے جو سود کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ یعنی جو کچھ ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا، اب اسے قطعی طور پر باز آ جانا چاہیے۔ وَأَمْرُهُ، اور معاملہ اس کا اللہ اللہ کے پاس ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مقصود یہ ہے کہ یہاں بیان بندوں کے سامنے معاملے کے صرف ظاہری اور قانونی پہلوؤں کا ہو رہا ہے، باقی قلب کے تقویٰ و طہارت اور نفس کی اصلاح کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تفسیر ماجدی میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، وقت ہو چکا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ انہی آیات کی تفسیر کا جو سلسلہ ہے میں اگلے ہفتے پیش کروں گا، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔